علم سے آپ ایک ریلیجس اسکالر ہیں اور ریسرچر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی سمی بھائی. علی بھائی خوش آمدید. وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں سوالات کی طرف بڑھوں، پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے. آج کا موضوع ہے غرور اور تکبر. دیکھیں، تکبر صرف ایک ہی ذات کو زیب دیتا ہے، وہ ہمارا رب عز و جل ہے. مخلوقات میں چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو، اسے تکبر زیب نہیں دیتا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں اس کو پسند کرتا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں جنتیوں اور جہنمیوں کا جب ذکر کیا تو جہنمیوں کی جو سب سے نٹوریس چیز بیان کی وہ یہی تھی، فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. یعنی حق بات سے اناد کرنا بھی ایک تکبر کی علامت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، گیٹ اپ اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی دل گواہی دے دے کہ بات سچی ہے، پھر قبول کرنے سے انکار کر دو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر کی بہت بڑی علامت ہے، اور حق سے اناد کرنا. ایک شخص اگر اچھا لباس پہنتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد پہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے کر آزمایا، اس سے لے کر آزمایا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے. طاقتور وہ ہے جو شخص غصے کی حالت میں اپنے اوپر کنٹرول رکھے. تو یہ جو انسان کے اندر غصہ آتا ہے نا، یہ الٹیمیٹلی آپ کو اسی وجہ سے آتا ہے کہ آپ کے اندر تکبر موجود ہوتا ہے. ورنہ جو شخص کمزور ہے اور پانی کا بلبلا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ اس سے اس کی زندگی لے لے، اس میں تو تکبر کا کبھی سوال بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے. اچھا علی بھی، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تکبر کسی میں طاقت کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی میں دولت کی وجہ سے ہے، کسی میں عہدے کی وجہ سے ہے، کسی میں حسن کی وجہ سے ہے، بہت سی ڈفرنٹ اقسام ہیں. کہیں نہ کہیں کیا آپ کو دین میں زیادہ علم رکھنا بھی کہیں نہ کہیں آپ کو تکبر کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اگر آپ اپنے سے کم علم رکھنے والے کو کمتر سمجھیں؟ جی بالکل لے کے جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ نے ٹرو علم دین حاصل نہ کیا ہو. اگر ٹرو علم دین کسی شخص نے حاصل کیا ہے تو اس میں تو تکبر آ ہی نہیں سکتا. بالکل کبھی صحیح. بھی کسی دوسرے کے بارے میں. بالکل صحیح. کیونکہ ظاہر ہے جب وہ علم دین حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کا خوف اس کے دل میں راسخ ہوگا. دیکھیں، جب ہم یہ احادیث بیان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہم نے لوگوں کو بیان کرنے کے لیے تو نہیں رکھی ہوئی، اپنے دل میں بھی رکھنی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، جو اس کو ہاتھ ڈالے گا میں اسے ضرور آگ میں داخل کروں گا. یعنی جس طرح قبائلی سسٹم میں قبیلے کے سردار نے آنر کے طور پر اپنے کندھے پہ ایک رومال یا چادر رکھی ہوئی ہوتی تھی نا، تو اس کی ریزیمبلنس دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو چادر ہے نا، اس کی آنر ہے، وہ تکبر ہے. یہ تو پیغمبروں کو زیب نہیں دیتا، باقی تو شاہی کوئی نہیں اس کے مقابلے. اچھا علی بھی، اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں آس پاس، تو ہمیں ہمارے پاکستان کے معاشرے میں کیا لگتا ہے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے لوگوں میں غرور پیدا ہو رہا ہے؟ سب سے بڑی وجہ جو ہے غرور پیدا ہونے کی، وہ علم دین کی کمی ہے. جی علم دین کی اگر کمی ہے تو غرور آپ کے اندر آئے گا، کیونکہ جس شخص کے پاس جو نعمت ہے وہ دوسرے کو حقیر جاننا شروع کر دے گا. ایک نیچرل سی چیز ہے، اس کے ساتھ یہ ایک چیز جڑی ہوئی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی الاسلام سے ایک بندے نے نصیحت کے لیے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہیں کرنا.
اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت کریں، آپ نے فرمایا غصہ نہیں کرنا۔ وہ بار بار پوچھتا رہا تو نبی الاسلام نے ایک ہی نصیحت کی کہ غصہ نہیں کرنا۔ یہ انسان کے اندر جو غصہ آتا ہے، جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اس کے پیچھے یہی تو تکبر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی شیطان سب کو گمراہ کرتا ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ قرآن بتا رہا ہے کہ شیطان کو اس کے تکبر نے، اس کے اندر جو غرور تھا، اس نے گمراہ کر دیا۔ تو ایک بڑی ریزن علم دین کی کمی ہے۔ باقی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ دی ہیں، جب انسان ان چیزوں کو آن کرنا شروع کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کو شیطان ورگلاتا ہے اور اس کو اپنے راستے پہ چلاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کے اینڈ پہ قارون کا قصہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنی دولت کے گھمنڈ میں گھر سے نکلا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے جو خزانے تھے ان کی کنجیاں جو ہیں وہ ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی اونٹوں کی، لیکن وہ تکبر کی حالت میں نکلا تو لوگ جو اہل علم تھے، اہل ایمان تھے، وہ اسے سمجھا رہے تھے کہ تکبر نہ کر، اور جو دنیا دار لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو شان و شوکت اس کو ملی ہے کاش ہمیں بھی ملی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلے دن ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ پھر وہی لوگ جو ایک دن پہلے اس پہ رشک کر رہے تھے وہ کہنا شروع ہو گئے کہ شکر ہے کہ ہم اس کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ تو انسان کو اگر متکبرین کی آخرت دکھا دی جائے تو انسان کوئی تکبر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا علی بھی، اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں اس پہ بھی کافی لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی یہ تکبر کافی پھیل رہا ہے، غرور، اور اکثر ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، جب آپ نے غصے کی بات کی تو غصے میں اگر کسی سے لڑتا ہے تو یہ فکرہ بہت سننے کو ملتا ہے کہ تو جانتا نہیں ہے میں ہوں کون۔ جی، اس سے تو تکبر، اس کا جواب دینا چاہیے نا۔ یہی ایک تکبر پہ مبنی جملہ جو ہے وہ طاؤس تابی تھے، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو طاؤس تابی جا رہے تھے تو حجاج ابن یوسف جو ہے وہ اس نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا تو انہوں نے کام نہیں دھرے، ظاہر ہے ایک ظالم حکمران تھا وہ۔ تو حجاج ابن یوسف نے ان سے کہا تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا تھے، پہلے ایک بے قدر پانی کے قطرے تھے تم، اور مرنے کے بعد تم ایک گلا سڑا مواد ہو گئے اپنی قبر کے اندر، اور پورا دن جو اپنے پیٹ میں تم غلاظت کا بوجھ اٹھائی پھرتے ہو وہ تو سارے جانتے ہیں۔ مجھے تمہاری حقیقت پتہ ہے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک۔ واہ خوبصورت بات۔ اچھا ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی برائی بلکہ بیماری ہے تکبر۔ تکبر ایک انسان کی روحانیت کو کیسے متاثر کرتی ہے، پھر یہ آپ کے معاشرتی تعلقات یا رشتوں کو کیسے اثر انداز کرتی ہے؟ دیکھیں رشتہ داری میں تو میں نے دیکھا ہے قریبی رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتے ہیں اسی تکبر اور غصے کی وجہ سے۔ ظاہر ہے دونوں انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، یا ایٹ لیسٹ اچھائی نہیں کر سکتے تو برائی کا کام تو نہ کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرا رشتہ دار مجھے کوئی تکلیف دیتا ہے تو کیا پھر بھی میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ نے فرمایا یہی تو صلہ رحمی ہے۔ اگر وہ تیرے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، تیرے ساتھ اچھے معاملات کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو دیکھیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے ہمارے پنجاب کے معاشرے کے اندر تو لوگ اپنے آباء و اجداد کے غصے کو بڑے آنر کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے ابا جی تو اتنے غصے والے تھے، ایک دفعہ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر گئے تو اس نے اچھے طریقے سے ان کو پوچھا نہیں، پوری زندگی پھر اس کے گھر میں داخل نہیں ہوئے، اور اس چیز کو وہ ایک بڑائی کے طور پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک تکبر کی بات کو۔ یہ کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کا سلوک کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ برائی کا سلوک کریں، بلکہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے ساتھ پازیٹیو سلوک کریں۔ اور میں آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بغیر کسی تکبر کے یہ بتاؤں کہ یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں میں اندر سے کر رہا ہوں، میں عامل ہوں اس کے اوپر۔ ہمارے مخالفین بھی اس چیز کو جانتے ہیں، میرے قریبی لوگ بھی جانتے ہیں کہ حالانکہ میں غصے کا بہت تیز ہوں، لیکن جب سے میں دعوت کے کام میں جڑا ہوں پچھلے 16-17 سال سے، ماشاءاللہ جو بھی کوئی اس طرح کا میرے ساتھ معاملہ ہوتا ہے میں صبر و شکر سے کام لیتا ہوں اور علمی طریقے سے اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اچھی بات۔ علی بھائی ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بات تو کر لی کہ تکبر کیا ہے، غرور کیا ہے، اگر کسی انسان کو احساس ہو کہ یار میرے اندر غرور پیدا ہو رہا ہے، وہ اس پہ قابو کیسے کر سکتا ہے، اسے ختم کیسے کر سکتا ہے؟
اپنی اصلیت کے اوپر غور کرے جی. انسان جو ہے وہ اپنی صحت کو دیکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آج اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے میری صحت لے لے تو میں کسی کام کا نہیں ہوں. اس کے اوپر غور و تفکر کریں, ایک ایک نعمت کے اوپر غور و تفکر کریں کہ یہ جو مجھے معاشرے میں اتنا سٹیٹس ملا ہوا ہے, آپ اپنے اینڈ پہ دیکھیں, میں اپنے اینڈ پہ دیکھوں کہ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے. اگر اس وقت میں بول رہا ہوں تو یہ زبان کی نعمت اللہ نے دی ہے. اگر لکوا ہو جائے, میرا چہرہ ٹیڑھا ہو جائے, میری زبان کام نہ کرے, میں بول نہیں سکتا. اور اگر میں تعلیم حاصل کر چکا ہوں یا مسلسل پڑھتا ہوں تو ان آنکھوں کی نعمت کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں. اور پھر میں معاشرے میں ان لوگوں کی طرف بھی دیکھوں. خصوصاً میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی یہ کہتا ہوں, آپ کی آڈینس سے بھی کہوں گا کہ آپ کو موقع ملے نا تو وقتاً فوقتاً آپ نا ہاسپٹلس کا چکر ضرور لگایا کریں, خصوصاً ایمرجنسی کا. ویسے ہی ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں کہ کتنے طاقتور لوگ کس حالت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے, کسی کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, وہاں تو ایک سمجھ لیں منی قیامت برپا ہوتی ہے. تو آپ نے اگر یہ منظر دیکھ لیا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. تو کبھی بھی آپ اپنی ان نعمتوں کے اوپر تکبر نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. خوبصورت بات علی بھائی. جاتے جاتے میں چاہوں گا صرف اگر آپ آج کے نوجوان نسل کے حوالے سے انہیں کیا نصیحت کرنا چاہیں گے تکبر کے حوالے سے, اور اس پہ قابو کیسے پانا چاہیے اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے؟ تکبر اور غصے کے اعتبار سے میں جاتے ہوئے آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, دو لوگ لڑ رہے تھے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں, ایسے کلمات جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھیں تو ان کا یہ سارا غصہ ختم ہو جائے گا, اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں راندہ درگاہ کیے گئے شیطان سے. ظاہر شیطان بھی راندہ درگاہ ہوا تھا تکبر کی وجہ سے, غرور کی وجہ سے, حتیٰ کہ وہ غصہ کر گیا اور اس نے کہا کہ میں اولاد آدم کو ورگلاؤں گا جس طرح ان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا. حالانکہ ان کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش رکھی تھی کہ انسان کو خلیفہ بنایا اور وہ جیلس کر گیا. اس نے حسد بھی کیا, تکبر بھی کیا, غصے کا اظہار بھی کیا. اور ہمیں نبی اسلام نے فرمایا کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہو تو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ معاملہ. اور دوسرا, جب آپ کو غصہ آئے تو ایٹ لیسٹ اس جگہ سے باہر نکل جائیں. تیسرا, آپ اس وقت کم از کم اپنی زبان کو بند رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مستقبل میں کتنا فائدہ ہوگا. جو حدیث میں نے سٹارٹ میں بیان کی, نبی الاسلام نے فرمایا کہ طاقتور شخص وہ نہیں ہے جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے, طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے اوپر قابو رکھے. یہ ہے پہلوانی. پہلوانی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہ میں تجھے دیکھ لوں گا, گالی گلوچ کریں, اور پھر بسا اوقات اس کے پھر غلط رزلٹ بھی ہوتے ہیں. آگے اگر کوئی کمزور آدمی ہے یا آپ سے زیادہ دماغ خراب والا ہے, وہ اندر سے گن نکالے گا, آپ کو ٹھوک دے گا. بالکل صحیح. بہت اچھا پیغام دیا علی بھائی. آپ سے اجازت چاہیں گے, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب. آپ دیکھتے رہیے رمضان میں